बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदिश ये कहने को तो एक 4 हरफी लफ्ज़ है, लेकिन इसके बद असरात किस शक्ल में नमूदार होते हैं और कैसे इंसान की अक्ल भी बाज़ औक़ात धोखा खा जाती है और वो इसी लफ्ज़ बंदिश को अपनी ज़िंदगी में नज़रअंदाज करते रहते हैं। और इसके जो भी बुरे असरात फिर उस फ़र्द पर जिस पर इस बंदिश को बज़रिया अपने अमल, नक्श या दीगर जो भी गलत किस्म के अफराद ज़िंदगी में ऐसे अफराद की वजह से आते हैं, तो वो उन पर बंदिश लगा या लगवा देते हैं। और फिर ये किस तरीके से किसी इंसान की ज़िंदगी में अपने बुरे असरात रखते हैं, इन बंदिशों को कुल 14 की तादाद में यहाँ बताया जाएगा। फिर इस बंदिश से बाहर आने का तरीक़ेकार भी, क्योंकि ये महज एक लफ्ज़ ही ज़िंदगी किसी इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देने वाला अमल है। और जब तक ऐसी चीज़ों का मुतवातर मुस्तकिल इलाज ना किया करवाया जाए, तो इसको नहायत ही मुश्किल से फिर पूरी ज़िंदगी में भुगतना होता है। बंदिश का असल मकसद किसी इंसान की ज़िंदगी में रुकावटें खड़ी करना, उस फ़र्द को तरक्की की जानब ना जाने देना, सब कुछ समझ में आ रहा होता है और काम भी बिल्कुल तैयार होता है, लेकिन वो काम ऐसे हाथ से निकल जाता है जैसे वो काम ज़िंदगी में कभी मिला ही नहीं। तो यहाँ से तरतीबवार बंदिश किस किस नोयत और क्या क्या बुरे असरात रखती है, इसको बयान किया जाएगा। सबसे पहली जो बंदिश है, बज़रिया जादू टोना और काले इल्म के ज़ोर पर किसी फ़र्द का चलता हुआ काम बंद कर दिया जाता है ताकि वो अपना रिज़्क़ व रोज़गार ना चला सके और जो पहले से अफराद उसके राब्ते में हैं वो सब उस फ़र्द से दूर हो जाएं और वो फ़र्द तन और तनहा रहकर भूखा प्यासा मर जाए। और जब कोई फ़र्द इस किस्म की जकड़बंदी में मुब्तला हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा परेशान और घबराए हुए रहना और अकल का ठीक तरीके से काम ना करना, ये सब कुछ उस फ़र्द की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। इस बंदिश की वजह आम तौर पर यह होती है कि किसी अजीज़ व अकारब ने लड़के या लड़की का रिश्ता मांगा होता है, या वो ज़बरदस्ती भी उसी घराने में रिश्ता कायम करना चाहते हैं। लेकिन जब ऐसा होता मुमकिन नज़र नहीं आता तो यही रिश्तेदार फिर लड़की या लड़के की शादी पर बंदिश लगा देते हैं, जिससे उनके रिश्ते तो आते रहते हैं लेकिन कहीं भी बात नहीं बनती। इसकी ज़ाहरी वजह भी कोई सामने नहीं आ रही होती। या तो रिश्ता करने वाले इनकार कर देते हैं या जो लड़के व लड़की वाले होते हैं वो इनकार कर देते हैं। इसमें किसी भी औरत की औलाद की बंदिश लगा दी जाती है, जिससे वो औरत बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहती, या तो सिरे से ही हमल नहीं ठहरता और अगर ठहर भी जाए तो ज़ाया हो जाता है, या उस औरत को बाज बना दिया जाता है जिससे वो औरत औलाद पैदा करने की सलाहियत से भी महरूम हो जाती है। औरत को अस्काते हमल हो जाता है या फिर बच्चा पेट में ही मर जाता है। इस तरह से उस औरत की ज़िंदगी को शदीद ख़तरा लाक हो जाता है, जबकि डॉक्टरी रिपोर्ट्स और टेस्ट वगैरह सब ठीक होते हैं। इस बंदिश में मियाँ बीवी के दौरान कुछ इस किस्म का बद अमल किया जाता है जिससे दोनों ही एक दूसरे से आवाज़ार और बेजार रहते हैं, जबकि दोनों अगर अलहदा अलहदा हों तो ये कैफियत नहीं होती। दोनों यही प्लान कर रहे होते हैं कि अब ना तो नोक झोंक करनी है और ना ही ऐसी कोई बात से जिससे आपस में तल्लुकात ख़राब होते हों। लेकिन हैरत वाली ये बात होती है कि ये कैफियत तब तक रहती है जब तक वो अलहदा अलहदा हों, लेकिन जैसे ही आमना सामना हुआ फिर ऐसी वजह ज़रूर बन जाती है कि आपस में तल्लुकात ख़राब ही हों। जब तक उस बंदिश का भी बंदोबस्त ना किया जाए तब तक हालात ऐसे ही चलते रहते हैं और इसी वजह से घर के सुकून का माहौल तबाह बर्बाद हो जाता है। इस बंदिश में अच्छा भला सेहतमंद पैदा होने वाला बच्चा अचानक ही खाना पीना छोड़ देता है। सख्त ज़िद्दीपन, अक्सर बीमार रहना, सोखे की बीमारी हो जाना या किसी ऐसी बीमारी में अचानक से मुब्तला हो जाना जिससे हलाकत भी हो सकती है। ये बंदिश सहर के ज़रिए से मकान पर लगाई जाती है ताकि वहाँ पर मौजूद अफराद अक्सर ही बीमारियों में मुब्तला रहें और घर में अजीबो गरीब शक्लें हर सिमत नज़र आती हैं। और बाज़ औक़ात उसी घर में रहने वाली खातून को ये भी लग रहा होता है कि जैसे पीछे उनके कोई खड़ा है। मकान उजड़ जाता है और जो भी घर में रहने वाले अफराद होते हैं वो ख़ुद भी रूहानी अमराज का शिकार हो चुके होते हैं। ये बंदिश पीछे से ही चल रही होती है कि जैसे लड़की या लड़के का रिश्ता मांग कर इनकार किया हो तो वो फिर जब शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के साथ पहले दिन से ही खुश नहीं रहते और अगर यही बात और ज़्यादा तूल पकड़ जाए तो उनकी आपस में तलाक भी हो सकती है। दूल्हा दुल्हन दोनों यही एक दूसरे के साथ नफ़रत करने लग जाते हैं और जब तक इसका भी बंदोबस्त ना किया जाए तो इख्तलाफात बढ़ते रहते हैं।
یہ بندش ہوا جس عورت کا نیا بچہ پیدا ہوا ہو یا کوئی جیسے بھینس، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ ان کا دودھ باندھ دیا جاتا ہے، جس سے یا تو دودھ خشک ہو جاتا ہے یا دودھ میں ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو شفا کی بجائے بیماری بن جاتی ہیں۔ یہ بندش مرد یا عورت کے حسن کو خراب کر دینے سے متعلق ہوتی ہے، دونوں کو بدصورت بنا دیا جاتا ہے۔ جو بھی دیکھتا ہے وہ بجائے پیار کرنے کے الٹا ان کے خلاف ہو جاتا ہے، اور اگر اس بندش کا بھی صحیح علاج نہ کیا جائے تو مرد و عورت جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ مرد اور عورت خود ہی اپنی زندگی سے بیزار رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بندش ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت کو طلاق دلوانا یا ان کو آپس میں اجاڑ دینا، پھر اس کے بعد یہی سلسلہ جاری رہتا ہے اور دونوں ہی آپس میں ہنسی خوشی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس بندش کا تعلق مرد اور عورت کی شہوت کو ایک دوسرے کے حق میں باندھ دیا جاتا ہے۔ نہ تو مرد اپنی عورت پر قادر ہو سکتا ہے اور نہ ہی عورت کا دل اس مرد سے ہم بستری کو کرتا ہے۔ دونوں کا آپس میں ہم بستری کرنے کو دل نہیں کرتا، جبکہ یہی مرد کسی دوسری عورت کی جانب اگر رجوع کرے تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اپنی بیوی کے حق میں ساری مردانہ قوت زائل ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اس عورت کو اپنے شوہر کے حق میں شہوت بند کر دی جاتی ہے، جس سے اس کا دل و دماغ ہرگز اپنے شوہر سے ہم بستری کرنے کو نہیں کرتا۔ اس کا بھی اگر درست علاج نہ کیا جائے تو بات بہت بڑھ جاتی ہے۔ یہ بندش اس گھر میں لگائی جاتی ہے جہاں سب کا آپس میں پیار محبت سلوک قائم ہوتا ہے اور گھریلو افراد آپس میں بڑے ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ چونکہ دشمن حاسدین ایسا دیکھنا نہیں چاہتے تو وہ پھر اس قسم کی بندش لگا دیتے ہیں، جسے آپس میں پیار محبت سے رہنے والے ایک دوسرے سے آوازار اور بیزار رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کا تقدس پامال کیا جاتا ہے اور وہ اچھا خاصا کھیلتا گھر اجڑ جاتا ہے۔ اس بندش میں کسی بھی فرد کی زندگی سے سکون اور امن ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہر چھوٹا کیا بڑا کیا اس فرد سے بلا وجہ لڑائی جھگڑا اور اس کو ذلیل کرنا اپنا فرض اول سمجھتا ہے، اور اسی فرد پر اللہ کی بنائی ہوئی اتنی بڑی زمین بہت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ بندش لگنے میں بعض اوقات اپنا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، جس کو رجت بھی کہتے ہیں، جیسے کوئی ایسا عمل یا وظیفہ شروع کر لیا جائے جس کے متعلق ٹھیک طرح سے معلوم نہیں ہوتا، یا کسی نے ایسا وظیفہ عمل بتا دیا ہوتا ہے جو کہ اس فرد کے مشاہدے سے بھی نہیں گزرا ہوتا۔ تو جب اس ادھورے اور نامکمل عمل یا وظیفے کو شروع کیا جاتا ہے تو اپنی زندگی میں ستار گان کی جانب سے آنے والی شعائیں تمام کی تمام منفی بن جاتی ہیں۔ ایک تو یہ وجہ بن جاتی ہے، اور بعض اوقات کوئی بہت ہی اپنے علم کا ماہر کسی دوسرے کو بھی ستار گان کی بندش میں الجھا دیتا ہے۔ یہاں جو واضح طور پہ عام بندشوں میں جن افراد کو مبتلا کیا جاتا ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے علاوہ جادو ٹونے کی بندش، اس میں مبتلا افراد زیادہ تر بیمار رہتے ہیں اور ان پر ڈاکٹری کسی بھی علاج کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور ٹیسٹ بھی صاف آتے ہیں، لیکن جو اس میں مبتلا ہوتا ہے وہ گھٹ گھٹ کر جی رہا ہوتا ہے۔ کچھ نوکری پیشہ افراد ہوتے ہیں، ان کی کام کرنے کی جگہ کچھ نہ کچھ غلط چلتا رہتا ہے، قابلیت ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے اس مقام کو نہیں پہنچتے یا ان کو پہنچنے نہیں دیا جاتا جس کے وہ قابل ہوتے ہیں۔ خواتین میں اکثر حیض کی بندش یا حیض رکتے ہی نہیں، اس کیفیت میں بھی مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور کوئی بھی ڈاکٹری دوائی اپنا وہ اثر نہیں دکھاتی جس کے لیے خاص اس دوائی کو بنایا ہوتا ہے۔ دکان اور کاروبار کی بندش کے طور پر کچھ دشمن حاسدین افراد ایسا کچھ خود یا کسی سے کروا دیتے ہیں کہ کام اس طرح چل ہی نہیں پا رہا ہوتا جس طرح اس کو چلنا چاہیے، اور اگر اس بندش کا درست طور پر علاج نہ کیا جائے تو نقصان در نقصان ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہر کار لاکھوں کی چیز ہزاروں میں کسی دوسرے کو دینی پڑ جاتی ہے۔ کاروباری یا دکان پر اس فرد کا نہ تو دل لگتا ہے اور نہ وہ کام کرنا چاہتا ہے، جبکہ شروع میں ہی اس کو بڑے اچھے طریقے سے کرنے کا ارادہ کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح نکاح کی بندش کے دیکھنے میں آیا ہے کہ لڑکا لڑکی کو خوبصورت اور خوبصیرت ہوتے ہوئے اچھے رشتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اگر خوش قسمتی سے نکاح قرار پا بھی جائے تو پھر اس کو بھی نہایت عجیب طریقے سے بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو حق پر بولنے والا فرد ہوتا ہے اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے، وہ سب کچھ غلط ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس پر بول نہیں سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ فرد جو تقریباً گھر کا سربراہ ہی تصور کیا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی اس حیثیت کو اس بندش کی وجہ سے کھو بیٹھتا ہے۔ یہ واضح علامات بتائی ہیں کہ کس کس طریقے سے ہمارے دشمن حاسدین اور مخالفین
بد عملیات کے ذریعے ہمیں پھنساتے ہیں اور ہماری زندگی کا کتنا ہی قیمتی وقت ان فضول کاموں کے نظر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام افراد اس بات کو ضرور یاد رکھیں، اور بھی ایسا بہت کچھ زندگی میں ہوتا ہے جو حقیقت میں ہمارے ساتھ ان دیکھے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہم تب نوٹس کرتے ہیں جب پانی سر پر سے گزر رہا ہوتا ہے یا گزر چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان تمام شریر افراد سے ہمیشہ کے لیے دور رکھے جو ہمارے اندر گھس کر ہماری ہی جڑیں کاٹتے ہیں اور ہمیں دنیا میں ذلیل اور رسوا کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے کچھ اور ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں موجود نشانیوں میں سے اگر کوئی اپنے اوپر اس قسم کی کوئی علامت دیکھے تو سب سے پہلے تمام کام چھوڑ کر 5 وقت نماز کی پابندی شروع کرے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے۔ اب بعد سلام پھیرنے کے اس عمل کو کیا جائے، اور اس سے پہلے ان چیزوں کا بندوبست بھی کیا جائے جو اس میں استعمال کی جائیں گی۔ اور اب ایک چھٹانگ کالی ثابت مرچ اور پھٹکڑی، اس کو ٹکڑوں کی شکل میں اپنے پاس رکھ لیں اور 7 دنوں تک اس عمل کو متواتر کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد 7 دانے کالی مرچ اور 1 ٹکڑا پھٹکڑی، ان دونوں کو اپنے پاس مصلے کے سیدھی جانب رکھیں اور شیشے کے گلاس میں پانی بھر کر 11 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس درود پاک کو 11 مرتبہ پڑھ کر اپنی شہادت والی انگلی پر دم کریں اور اس دم شدہ انگلی کو شیشے کے گلاس کے پانی میں رکھ دیں۔ اب الٹے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر بڑے امام کو اپنی طرف رکھیں اور پہلے دانے پر مکمل سورہ الفلق پڑھیں اور دوسرے دانے پر مکمل سورہ الناس۔ اس ترتیب سے ایک دانے پر سورہ فلق اور دوسرے پر سورہ الناس پڑھتے پڑھتے 100 دانوں والی تسبیح مکمل پڑھ کر انگلی کو پانی سے باہر نکالیں۔ اب اگر کوئی اپنی بندش، بیماری، نحوست یا زندگی میں جو کچھ بھی غلط چل رہا ہے اس کو نکال کر تشخیص یا مشاہدہ کرنا چاہتا ہو تو بتائے گئے عمل کو اسی طریقے سے کر کے پانی پر دم کر کے اس پانی کو اپنے سر سے 7 مرتبہ وار کر کسی بھی سرسبز پودے والے گملے میں ڈال دیں۔ اس کے علاوہ اس پودے کو کوئی بھی دوسرا پانی نہ دیا جائے، تو اگر حقیقت میں بندش یا کوئی بھی ان دیکھی طاقت کا اپنے اوپر غلبہ ہوگا تو سرسبز پودا جل جائے گا یا مرجھا جائے گا یا کوئی اور کیفیت اختیار کر جائے گا۔ اس سے یہ مشاہدہ ہوگا کہ ہمارا جسمانی اور روحانی تعلق درست ہونا شروع ہو جائے گا اور ہماری سب بندش، رکاوٹ اور دیگر جو بھی بد نظر جادو ٹونا ہوگا وہ سب اس جاندار پودے میں جائے گا۔ اس عمل کو متواتر 7 دنوں تک کیا جائے اور آخر میں اس پودے کو گملے سمیت کسی بھی نہر، دریا یا سمندر میں پھینک دیں، اور اگر پودے کو کچھ بھی نہ ہوگا تو یہ ہمارا وہم ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے بندش یا کوئی جادو ٹونا کیا کروایا ہے۔ اس جانب سے بھی دل و دماغ میں تسلی موجود ہوگی، اور اگر کوئی یہ عمل نہ کر سکتا ہو تو پھر پانی، ثابت کالی مرچ کے 7 دانے اور پھٹکڑی کا ٹکڑا جو 7 دنوں تک چل سکے، ان چیزوں کو اپنے پاس رکھیں اور درود پاک پڑھ کر انگلی پر دم کر کے پانی کو اسی طریقے سے تیار کریں اور انگلی نکال کر اس پانی پر دم کر کے اس کو پی لیں، اور ساتھ ہی ان 7 دانے کالی مرچ اور پھٹکڑی پر بھی 3 پھونکے مار کر سوئی گیس والے چولہے پر ان مرچوں اور پھٹکڑی کو رکھ کر آگ جلا دیں اور خود مشاہدہ کریں کہ اب طبیعت کیسی ہے۔ اس عمل کو بھی 7 دنوں تک متواتر کیا جائے۔ انشاءاللہ العزیز یہ کئی ہزار بندشوں کو توڑنے والا عمل عظیم ہے، لیکن اس دوران نماز کی پابندی ہر حال میں رکھیں اور اسی دم شدہ پانی کو چھڑکا بھی جا سکتا ہے۔ اس کی بے ادبی کیے بغیر نہایت احتیاط کے ساتھ زمین پر نہ گرنے دیں، اور گائے، بکری، بھینس کے تھن کو اس پانی کو ہاتھ لگا کر ان کے تھن پر اس پانی کو لگایا جائے۔ اسی طرح اپنی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پانی کو کئی جگہ پر بے ادبی کیے بغیر استعمال کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا تو مایوسی نہیں ہوگی۔ بعد 7 دنوں تک اگر کوئی یہ محسوس کرے کہ اس عمل کو مزید جاری رکھا جائے تو اس کو پھر 7 دنوں تک جاری رکھیں، یا جب تک اس خاص مرض یا بندش کا خاتمہ نہ ہو جائے تب تک بھی اس عمل کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اس عمل کے فائدے ہی فائدے ہیں، نقصان اس کا ایک رتی کا بھی نہیں ہے، اور ہماری طرف سے اس عمل عظیم کی ہر مسلمان بہن بھائی کو اجازت عام ہے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا جائے۔